الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ اللہ تعالی کے حضور میں حاضری کی بات ہو رہی تھی اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جن مواقع پر وضو کرنے کے متعلق ارشاد فرمایا ان میں سے کچھ مواقع آپ نے سنے۔ اور حدیث میں یہ آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے پانی سے وضو کرتے تھے اور ساری احادیث اگر ملائی جائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو غسل فرماتے تھے وہ پانی 3 کلو سے بہرحال کم رہتا تھا۔ 3 کلو پانی ہم وضو میں استعمال کر لیتے ہیں، اس سے بھی زیادہ، اور اسی لیے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ کسی عضو کا دھونا اور مسح کرنا دونوں میں کیا فرق ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ تم کسی عضو پہ پانی ڈالو اور 2 قطرے زمین پر گر جائیں تو یہ دھونا ہے، اور کوئی قطرہ زمین پر نہ گرے تو یہ مسح کرنا ہے۔ اور مسح کرنا ایسے ہی ہے جیسے اردو میں کہتے ہیں کہ چپیڑ دینا، کہ تر ہاتھ گیلا ہاتھ پھیر دینا اور بس۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو اس سے بھی کم میں ہو جاتا تھا، اس لیے بعض حضرات نے اس کی مقدار لکھی ہے کہ 1 کلو 1.25 کلو پانی میں اس سے بھی کم میں وضو فرما لیتے تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے روایت بیان کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے تھوڑے پانی سے نہا لیتے تھے تو اس نے کہہ دیا کہ حضرت میرے بال بہت گھنے ہیں۔ تو جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اکثر منکم شعرن، تمہارے بالوں سے گھنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تھے، اور وفات تک ان کی داڑھی اور سر میں 19 یا 17 سے زیادہ بال سفید نہیں ہوئے۔ تو اس لیے وضو میں پانی کو کم استعمال کرنا یہ سنت ہے، اور اپنے گھر سے وضو کر کے آنا اس کی بہت فضیلت آئی ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے اس کی مثال ایسے ہی سمجھو جیسے کسی نے احرام باندھا اور پھر وہ اللہ کی راہ میں حج یا عمرے کے لیے چلا، اور اس کے ہر قدم پہ اس کا ایک گناہ معاف کیا جاتا ہے اور ایک نیکی اس کے لیے لکھی جاتی۔ اور آپ نے فرمایا جب وہ گھر سے وضو کر کے چلتا ہے اور مسجد میں آتا ہے تو جب تک وہ وضو سے رہتا ہے اللہ کے فرشتے برابر 2 دعائیں اس کے لیے کرتے رہتے ہیں کہ اللہم اغفر، اللہ اسے بخش دے، اور دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ صلی علیہ، اللہ اپنی خاص رحمتیں اس پہ نازل فرما جو پاک ہو کر تیرے گھر نماز کے لیے آئے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے
کہ تم میں سے کوئی آدمی وضو کرے اور تم میں سے کوئی آدمی نماز پڑھے ما دام فی مصلاہ، اور جب تک اس مسجد میں اپنی جگہ پہ جس جگہ پہ نماز پڑھی ہے مسجد میں جہاں بھی بیٹھا رہے، فرمایا اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہی رہتے ہیں جب تک کہ وہ باوضو رہے۔ ایک تو فرمایا وضو سے رہے، اور دوسرے جس جگہ اس نے نماز پڑھی ہے وہاں پر وہ بیٹھا رہا۔ مسجد ہے تو ادھر ادھر اٹھ کے چلا گیا، لیکن بہرحال مسجد میں ہی رہا، تو اس آدمی کے لیے اللہ کے فرشتے دعا مانگتے رہتے ہیں۔ اس لیے جب بھی وضو کیا جائے اس میں ہمیشہ سب سے پہلے پانی کو دیکھا جائے کہ پانی پاک ہے یا ناپاک، اور پانی کے 3 اوصاف ہیں، اس کا رنگ ہے، اس کی بو ہے اور اس کا ذائقہ ہے، اور 3 میں سے 2 چیزیں ٹھیک ہونی چاہیے۔ اور پانی میں بو آنے لگے تو ایک بو تو وہ ہے جو گندگی کی وجہ سے پیدا ہو، اس سے وضو نہیں ہوتا، اور ایک بو وہ ہے جو قدرتی طور پہ پیدا ہو جائے، جیسے پانی کھڑا رہا اور اس کی وجہ سے ایک جگہ پانی کھڑا رہے تو اس میں بو پیدا ہو جاتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ پنکی ڈال دیتے تھے پہلے زمانوں میں، جب صحت کا بھی کوئی خیال رکھتے تھے لوگ تو اپنی ٹینکیوں میں پنکی ڈال دیا کرتے تھے، اس سے پانی صاف ہو جاتا تھا مزید، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ وہ گندگی نہیں ہے۔ اور پانی کا رنگ اسے ہاتھوں میں رکھنے سے معلوم ہو جائے گا۔ اس لیے یہ 3 سنتیں ہیں، ہاتھوں کا دھونا، یہ تینوں چیزوں کے لیے ہیں تاکہ پانی کا رنگ پتہ چلے، ہاتھ سے منہ میں ڈالے گا ذائقہ پتہ چلے گا، اور ناک میں ڈالے گا تو بو پتہ چل جائے گی۔ ان تینوں کے بعد اب پہلا فریضہ اس نے ادا کرنا ہے۔ اصل وضو فرض جو ہے وہ چہرے کے دھونے سے شروع ہوتا ہے، تو اب جب تینوں طرح اس نے سمجھ لیا کہ پانی پاک ہے تو اب اللہ کے لیے وضو کا آغاز ہے۔ اس لیے وضو کی نیت کرنا، دل میں سوچنا کہ اللہ وہ عبادت کرتا ہوں جو وضو کے بغیر جائز نہیں، اس کے دونوں مواقع لکھے ہیں۔ ایک تو بالکل آغاز میں نیت کرے، اور یاد رکھنا چاہیے جو وضو بغیر نیت کے ہوتا ہے اس کا ثواب نہیں ملتا، نماز ہو جاتی ہے، طواف ہو جاتا ہے، سجدہ ہو جاتا ہے، لیکن یہ وضو جو بغیر نیت کے ہوتا ہے نا، کہ گپے مارتے ہوئے ایسی جگہ ہے جہاں ٹی وی لگا ہوا ہے اس کو دیکھتے ہوئے ادھر وضو بھی ہو رہا ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، مارکیٹ کی مسجد ہے، ساری مارکیٹ کا جائزہ بھی ہے اور وضو بھی ہے، اگر نیت نہیں کرے گا تو وضو کا ثواب نہیں ملے گا، وضو ہو جائے گا۔ ہمیشہ وضو سے نیت کو شروع کرنا چاہیے، اور نیت کیا ہے؟ یہ سوچ لینا کہ اے رب جو عبادت بغیر وضو کے جائز نہیں ہے میں اس کے لیے وضو کرتا ہوں، یہ سوچ لینا کہ پاکی کے لیے وضو کرتا ہوں، یہ سوچ لینا کہ اللہ کے لیے وضو کرتا ہوں بس۔ اور نیت یا تو بالکل آغاز میں کرے اور یا پھر چہرے کے دھوتے وقت کرے، کیونکہ فرض پہلا وہاں سے شروع ہو رہا ہے، اور جب یہ تینوں چیزیں چیک ہو گئی، منہ بھی صاف کر لیا اور حلق بھی صاف کر لیا، تو فقہاء نے لکھا ہے کہ اسی لیے نماز میں کھانسی گلا صاف کرنا بغیر ضرورت کے مکروہ ہے۔ یہ کلی کس لیے تھی؟ یہ گلا صاف کرنا کس لیے تھا؟ اسی لیے کہ نماز میں جب پڑھے ہو تو اللہ کے حضور میں پورے ادب کے ساتھ پڑھے۔ بڑے بڑے آفیسر، وزیر اعظم، صدر، فلاں اور فلاں،
ان کے یہاں جو لوگ میٹنگز میں جاتے ہیں، آپ کبھی خود جائیے یا کسی سے پوچھئے، سانس تک اونچا نہیں لیتے. پن ڈراپ سائلنس، اتنی خاموشی کہ پرندہ پر نہیں مار سکتا. وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کا روب دلوں میں ہے، اور ادب اور طریقہ بھی دنیا میں یہی ہے. یہی ہونا چاہیے. اللہ کا روب اگر دل میں ہو تو پھر نماز میں بھی ایسی حالت رہے. ایک آدمی نماز میں اپنی داڑھی سے کھیل رہا تھا اور بار بار ہاتھ پھیر رہا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کے دل میں خدا کی تعظیم ہوتی تو اس کے سارے اعضاء اللہ کے سامنے حرکت سے رک جائے. یہی وجہ ہے کہ وزیر اعظم صدر کوئی آ جائے تو تھرتھری مچ جاتی ہے. سارا گھر محلہ مارکیٹ ذرا سینگی وزیر اعظم صدر آ گیا، یہ آ گیا وہ آ گیا. اس لیے کہ دلوں میں ان لوگوں کی عزت ہے، دبدبہ ہے، روب ہے. اگر دلوں میں اللہ کا خوف ہو، اللہ کا روب ہو، اللہ تعالی کی محبت ہو، تو پھر جو خدا کی کتاب اور سنت پر عمل کرتا ہے، جو خدا کی کتاب کو پڑھتا اور پڑھاتا ہے، اس کا بھی اتنا احترام ہونا چاہیے کہ ہوتا تھا حضرت تشریف لے آئے، فلاں کے بزرگ، فلاں طریقہ، فلاں آدمی، تو اسی لیے ادب احترام کرتے تھے کہ وہ ادب ان کا نہیں، حقیقت میں اللہ کا ادب. کیوں ہمارے دلوں پہ روکتاری نہیں ہوتی؟ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اور لوگوں جو کوئی ان چیزوں کا احترام کرتا ہے جن کو دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی بڑے فاسق و فاجر، بڑے گناہگار، اپنے آپ کو سمجھنے والے بھی اور حقیقت کے شاہد ہوتے بھی ہوں، مسجد کے قریب سے گزرے اور سگریٹ جھکا لیا، مسجد کے قریب سے گزرے جوتا نہیں لگایا. یہ بات کی فعل کیا ہے؟ اس کے دل میں اللہ کا جو ادب ہے نا، وہ غیر محسوس طریقے پہ مجبور کرتا ہے کہ مسجد کو دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے، اللہ کی تعظیم ضروری. اللہ کہتا ہے نہیں یعظم شعائر اللہ، اور وہ لوگ جو ان چیزوں کا احترام کرتے ہیں، جن چیزوں کو دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے، فإنها من تقوى القلوب، لوگوں یہ ان کے دلوں کا تقوی ہے. دل جب متقی ہوتا ہے تو نماز میں پھر نہیں کھیلتا داڑھی سے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور دل میں جب تقوی آتا ہے تو جن چیزوں سے اللہ کی نسبت ہوتی ہے ان کا احترام بھی آتا ہے. اس لیے نماز میں بغیر وجہ کے فقہاء نے لکھا ہے اگر امام نماز پڑھا رہا ہے یا خود پڑھ رہا ہے اور قرات میں خلل آنے لگے تو وہ اپنے گلے کو صاف کرے اور قرات میں خلل نہ آئے اور آواز چاہے جیسی بھی بھدی ہو جائے گلے کو صاف نہ کرے. اللہ کے حضور میں پڑھا ہے اور اللہ کا ادب اور احترام ہے. نہ گلا صاف کرنا ہے، نہ کھانسی کرنی ہے، نہ کچھ اور. اسی لیے وضو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی کو رکھا، پانی کو رکھا، اور جب وضو کا آغاز کرے تو وضو میں ہاتھ دھوتے وقت دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال کرنا سنت مؤکدہ ہے. دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کے خلال کے دونوں طریقے ہیں. دائیں ہاتھ کو دھویا اور اس نے بائیں ہاتھ کی انگلیاں ایسے پھیر دی تو نتیجہ یہ کہ درمیان کے جو جوڑ ہیں ان پہ بھی پانی پہنچ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اس آدمی کی طہارت پوری نہیں ہوتی جو اپنے جوڑوں کو صاف نہ کرے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تولیہ استعمال کرتے تھے اور آپ اپنے جسم کے جوڑوں کو خاص طور پہ خشک کرتے تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچو گندگی سے، اور اس گندگی سے یہ جو تمہاری ہڈیوں پہ پیدا ہو جاتی ہے، یہ جو ہڈی ہے نا ہاتھ کی، یہ ہاتھ ہے نا، اس کی ہاتھ کی انگلیاں جہاں سے پوری انگلی مڑتی ہے، یہ جو جگہیں ہیں ان جگہوں کو فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ میل نہ جمنے دینا، انہیں پاک رکھو، صاف.
اتنا اہتمام فرمایا ہے صفائی، اس لیے ہمیشہ وضو میں انگلیوں کا خلال کرے۔ ایک خلال کا طریقہ یہ بھی ہے، دونوں ہاتھوں کا خلال ہوتا ہے۔ ایک طریقہ یہ بھی ہے، یہ ہاتھ دھویا اور اس کی انگلیاں اس کے درمیان میں پھیر لی، اور یہ ہاتھ دھویا اور اس کی انگلیاں اس کے درمیان میں پھیر لی، خلال ہو گیا۔ یہ سنت موقدہ ہے، اگر کوئی شخص اس کو جان بوجھ کے چھوڑ دے اور عمر بھر کے لیے چھوڑ دے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف کیا اور گناہگار ہو۔ اس لیے فرمایا کہ واللہ یحب المتطہرین، اور اللہ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو بہت صاف رہتے ہیں، باطن کی بھی صفائی اور ظاہر کی بھی صفائی۔ تو دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ان کا خلال ایسے کر لے یا ایسے کر لے، جس طرح بھی خلال کرے گا سنت پوری ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد کلی کرنی چاہیے۔ کلی کا کرنا سنت موقدہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پہ وضو میں 3 مرتبہ مسواک کرتے تھے، ہاتھوں کے دھونے کے بعد مسواک کرتے تھے، پھر پانی منہ میں ڈال کے اگل دیتے تھے، اب دانت گویا صاف ہو گئے، پھر دوسری مرتبہ مسواک کرتے تھے، دوسری مرتبہ کلی کرتے تھے، تیسری مرتبہ مسواک کر کے تیسری مرتبہ کلی کرتے تھے۔ حدیث میں جو آیا ہے بثلاثۃ میاہ، 3 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلی کرتے تھے، تو 3 مرتبہ یہ تھا کہ ہاتھ دھو لیے اور مسواک ایک بالش کے برابر آغاز میں ہونی چاہیے، بعد میں چاہے چھوٹی ہوتی رہے، جتنی بھی ہو جائے، جب تک دانت صاف کر سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مسواک کرتے تھے، یہ 3 مرتبہ تو وضو میں دن اور رات میں 9 مرتبہ سے زیادہ دانت صاف کرتے تھے، بار بار دانت صاف کرتے تھے، اور بتاتے تھے کہ اللہ کے فرشتے اس بو سے نفرت کرتے ہیں جو انسان کے منہ سے آتی ہے، پاک رکھو اپنے منہ۔ ایک مرتبہ مسواک کی، پھر کلی کر لی، پھر مسواک یعنی پھیر لیا دانتوں میں مسواک کو، دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کو زبان پر رگڑتے تھے اس کے طول میں، ایک ہے زبان کا پھیلاؤ اور ایک ہے اس کا طول، اور طول میں رگڑتے تھے تو صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حتیٰ کہ آ کی آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے۔ اس سے ہوتا کیا تھا، گلا صاف ہو جاتا تھا، جو بلغم انسان کے گلے میں اٹک جاتی ہے وہ باہر آ جاتی تھی، گلا صاف ہو جاتا تھا، تاکہ پھر نماز جو بات کرنا ہے بالکل صاف اور واضح بات کی جا سکے، کہ گلے کو صاف کرنے کا ایک طریقہ تھا۔ ہم اگر انہی چیزوں پہ عمل کرنا شروع کر دیں تو دین تو بالکل ایک سائڈ پہ رہا۔ کتنی اچھی چیز ہے کہ انسان صاف بات کرے، صاف چیز کرے۔ آپ کسی گورے سے بات کریں، وہ کبھی کرتا ہے نا وہ کہتا ہے ایکسکیوز می، معاف کیجیے گا، وجہ اس کی یہ کہ لوگوں کے سامنے گلے صاف کرنا یہ کون سی اچھی چیز ہے؟ وہ کیوں معذرت کرتا ہے؟ اس لیے کہ انسانی تہذیب ہے، اور ہمیں یہ تہذیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ کبھی کبھی جب محسوس ہو کہ بلغم یہ کوئی ایسی چیز ہے تو اپنی زبان میں اتنا مسواک کو آگے تک لے جاؤ گلے کی طرف کہ آ کی آواز آنے لگے تاکہ انسان کا گلا صاف ہو جائے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پہ، الٹی ہتھیلی پہ پاؤں کے پابند کو جمع کرتے تھے اور ناک کے قریب رکھ کے اس کو کھینچتے تھے اتنا کہ وہ نرم ہڈی تک پہنچ جائے، ناک کی سخت ہڈی جو اوپر شروع ہوتی ہے اس میں نہیں، اس سے نیچے نیچے۔ اسی لیے حضور نے اتنا زور دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برکت الطعام، لوگوں کھانے میں برکت حاصل کرنا چاہتے ہو تو الوضوء قبلہ الوضوء بعدہ، کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھو اور کلی کر لیا کرو، اور کھانا کھا کے بھی ہاتھ دھو لو اور کلی کر لیا کرو۔ کھانا کھاتا ہے اور اس کی برکت حاصل نہیں ہوتی،
کھانا کھاتا ہے اور جسم کو لگتا نہیں، کھانا ہضم نہیں ہوتا اور دو وقت بھوک نہیں لگتی، یہ سب علامتیں ہیں کہ اس کے کھانے سے برکت اٹھ گئی۔ اور کھانے سے جو چیز برکتیں اٹھاتی ہے، ہمیشہ یاد رکھیے گا، آپ پورا سال جمعہ پڑھنے آئے ہوں گے، یہ آج جو بات عرض کر رہے ہیں نا، یہ سال بھر میں آپ نے کچھ نہ سیکھا ہو تو یہ بات یاد رکھنا، ہمیشہ یاد رکھو، کھانے کی اور رزق کی برکت اٹھ جاتی ہے جب آدمی رزق کے سورس پر اعتراض کرنے لگتا ہے۔ یہ جتنے قرض کی شکایتیں کرتے ہیں نا، اور جتنے یہ کہتے ہیں کہ پیسہ پورا نہیں ہوتا، پیسہ پورا نہیں ہوتا، یاد رکھو، غور کرتے ہیں کبھی کہ اس کے کرتوت کیا ہے، جڑ یہ ہے رزق اور مال کے برکت کی کہ جو سورس ہے اس پر اعتراض کرتا ہے، برکت اٹھ جاتی ہے۔ اللہ ڈائریکٹ کسی کو رزق نہیں دیتا، خدا ہمیشہ واسطے سے رزق دیتا ہے۔ واسطہ کبھی ماں ہوتی ہے، واسطہ کبھی باپ ہوتا ہے، واسطہ کبھی دفتر میں کام کرتا ہے تو افسر ہوتا ہے، واسطہ کبھی مینیجر ہوتا ہے۔ یہ جو اللہ کے اور اس بندے کے درمیان کا واسطہ ہے نا، جب اس کی توہین کرتا ہے تو یہ رزق کی برکت اسی وقت اٹھ جاتی نہ کرے۔ رزق کے سورس کی توہین کرنا یہ بڑا مہنگا پڑتا ہے۔ آج بیج بوتا ہے اور باپ کو برا بھلا کہتا ہے، باپ کھلا رہا ہے، اس کا اثر 20 سال بعد پودا اٹھتا ہے اور بڑھاپے میں پہنچ کے قرض کا مارا ہوا ادھر ادھر پھرتا ہے کہ یا اللہ کیا کروں، جو 20 سال پہلے پودا لگایا تھا نا وہ اب اپنے پھل دینے آ رہے ہیں۔ کبھی اپنے رزق کے واسطے پہ اعتراض نہ کرے۔ رزق کے واسطے پہ اعتراض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنا رزق تو اللہ نے دینا تھا، اسے مٹی ملا لی، اب مٹی والا کھانا کھاتا رہے۔ اور یہی وہ چیز ہے کہ یہ جتنے غرور ہوتے ہیں نا، یہ لڑکیاں، زبان کی تیزی، یہ لڑکے، یہ سمجھتے ہی نہیں۔ یہ مصیبت یہ ہے کہ ہر نئی نسل سمجھتی ہے کہ پچھلی نسل بے وقوف تھی اور جو آنے والی نسل ہے اس سے زیادہ ہم عقل مند ہے۔ ہر نسل یہ سمجھتی ہے کہ پچھلے تو بے وقوف تھے اور جو آئندہ نسل سے زیادہ عقل مند ہم ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ رزق جس ذریعے سے آتا ہے اس پہ اعتراض کرتا ہے، اور اللہ کا قاعدہ کبھی غور کرنا، یہ جو لوگ مغرور ہوتے ہیں نا، کہ رشتے پہ انکار، اس پہ انکار، اس پہ انکار، اللہ تعالیٰ سزا کے طور پہ اس کو باندھ کے رزق کے معاملے میں وہیں لا کر پھینک دیتا ہے جس کا ساری عمر کافی ہے۔ باپ رشتہ لے آیا، یہ ٹھیک نہیں، یہ ٹھیک نہیں، یہ ٹھیک نہیں، چھٹی ہو گئی، طلاق لے کے واپس آ گئی یا گھر اجڑ گیا، اب ساری زندگی اسی باپ کو جس کی توہین کی تھی اسی کا کھاتی رہو بیٹھ کے۔ یہ قدرت کا نظام ہے، کبھی بھی رزق جس ذریعے سے آتا ہے بھول کے بھی اس کی توہین نہ کرے، اپنے رزق کو خود خراب کر لے گا، قرض میں پھنس جائے گا، پیسے کی برکت نہیں رہے گی، مال نہیں رہے گا۔ یہ چیزیں بڑی عمر اور تجربے سے سمجھ میں آتی ہیں، کسی دن انشاءاللہ اس پہ تفصیل سے بات کریں گے۔